جس نبی کی نبوت کا تذکرہ جو ہے، جس نبی کی نبوت کا ذکر جو ہے وہ پتھر کرتے ہیں، سبحان اللہ، جس نبی پر صلاۃ و سلام جو ہے وہ پتھر پڑھتے ہیں، جس نبی کی عظمت جو ہے وہ بلند کرنے کے لیے جو ہے وہ جانور حضور کی شان میں آ جاتے ہیں، سبحان اللہ، حضور سے اپنی التجا کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر علماء کرام سے سنا ہوگا کہ ایک اونٹ تھا جس کا مالک اس پر زیادہ بوجھ لاتا تھا، اللہ، وہ اونٹ امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ذرا سوچئے کتنے اونٹ ہیں جی؟ اب اونٹ کو کیا پتا ہے، اونٹ کو کیا پتا ہے کہ یہ کون؟ کسی آدمی نے کبھی اونٹ کی بات سنی؟ لیکن نبی تو نبی ہے نا یار، ہم کیا سبحان اللہ، نبی کی بارگاہ میں اونٹ آتا ہے، اونٹ اپنے مالک کی شکایت کرتا ہے، سبحان اللہ، نبی سنتے ہیں اس کی شکایت کو، مالک کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جانور ہے، اس پر اتنا بوجھ نہ لا۔ سبحان اللہ، تو جس نبی کی وجہ سے جانور کو شعور آ جاتا ہے، بے شعور کو شعور آ جاتا ہے، جس نبی کی وجہ سے پتھر جو ہے بے شعور ہے، بے جان ہے، ہم کہتے ہیں بے جان ہے، اب پتھر کے اندر جی کیسے جان آ گئی جی؟ پتھر بے جان ہے، وہ بول نہیں سکتا، اس کو جدھر رکھ دیں آج رکھے، ایک مہینے کے بعد آئے وہ ادھر ہی پڑا ہوگا، چل نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، زبان نہیں، آنکھ نہیں، دماغ نہیں، جان نہیں۔ لیکن پتھر کو شعور کیسے ملا؟ ارے پتھر کی نسبت جو میرے آقا سے ہوگی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، پتھر کی نسبت میرے آقا سے ہوئی، اس پتھر کو میرے آقا کا زمانہ مل گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اور جس پتھر کو میرے آقا کا زمانہ مل جائے، ہم میں سے کسی نے دعا کی تھی یا اللہ ہمیں حضور کا امتی بنانا؟ نہیں نا جی؟ تو حضور کا امتی بننے کے لیے سارے انبیاء کرام دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، روایتوں میں آتا ہے ہر نبی جب حضور کی شان کا پتہ چلا، ہر نبی نے خواہش کی یا اللہ ہمیں نبوت ہم سے لے لے، ہمیں امام الانبیاء کا امتی بنا کے دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، لیکن نبی دعا کرتے رہے، وہ لگتا ہے ساری ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ہم میں سے کسی نے دعا نہیں کی، لیکن ہمیں حضور کا امتی کس نے بنایا؟ اللہ نے جی؟ جو نبی جس کا امتی بننے کے لیے دعائیں کرتے رہے، لیکن ہمیں امتی کس نے بنایا؟ نبیوں کو نہ بنایا، امتی اللہ نے ہمیں بنایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کریم کو ہم سے محبت ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے؟ جتنی دنیاوی ماں ایک جو ہے وہ محبت کرتی ہے، اللہ کریم 70 گنا اس سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، یہ محبت کس طرح ملی؟ یہ حضور کے صدقہ سے ملی۔ اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والو، اللہ نے فرمایا تحقیق اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، مومنوں پر۔ سبحان اللہ، اور کسی بھی آپ عربی کی ڈکشنری کو اٹھا کر دیکھ لیں، منا کا لفظ جو ہے اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے۔ احسان جو ہے وہ خود عربی کا لفظ ہے جی، کسی زبان کے اندر اس کی ٹرانسلیشن اس لفظ کے لحاظ سے نہیں ہے کہ اللہ کریم نے اتنا احسان جو ہے وہ مومنوں پر کر دیا سبحان اللہ، جی۔ چھوٹا سا کوئی آدمی احسان کر دے، ہم اس کے احسان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ کسی نے 1000 پاؤنڈ ادھار کسی سے لیا تھا، ہم ساری زندگی جو ہے وہ اس کے احسان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ تو جس اللہ نے ہمیں احسان عظیم دیا، سبحان اللہ، ہم پر احسان عظیم کیا، امام الانبیاء جیسے عظیم نبی جو ہے وہ ہمیں عطا کیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم پر اللہ کا احسان عظیم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، آمین، اور محبت کے اندر گنگنانے کے میں سوچتا ہوں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں کس انداز میں حضور کی شان بیان کرتے ہیں، کوئی اپنے انداز میں نعت پڑھتا ہے، کوئی کسی انداز میں نعت پڑھتا ہے۔ اصل میں اللہ کریم نے یہ جو فرمایا کہ برفعنا لک ذکرک، اس آیت کی آپ تہ میں جا کر دیکھیں تو حضور کا ذکر جو ہے وہ صرف انسان نہیں کرتے،
اللہ نے حضور کے ذکر کو بلند کیا. حضور کا ذکر انسان کرتے ہیں، جن کرتے ہیں، جانور کرتے ہیں، حجر کرتے ہیں، شجر کرتے ہیں، سبحان اللہ. پتھر کرتے ہیں. اور ایسی مثالیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی، حضور کے ذکر کی، کہ اگر بیان کرنے لگے تو صدیاں بیت جائیں، یہ زندگیاں ختم ہو جائیں. لیکن امام الانبیاء کی زندگی جو ہے، ایک چیز صرف یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سبحان اللہ. اے لوگوں، میرا محبوب جو ہے اس کی زندگی تمہارے لیے عملی نمونہ ہے. سبحان اللہ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ میلاد کی محفلیں کامیاب ہوں، یہ میلاد کی محفلیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں، تو پھر صرف میلاد پر جو ہے وہ کام نہیں چلے گا. ہمیں سراپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے. سبحان اللہ. بے شک. ماشاءاللہ. میرے بھائی مرشد پاک کا ذکر فرما رہے تھے. واقعتاً آپ نے جو کام کیا ہے اور کر رہے ہیں وہ مثالی کام ہے. سبحان اللہ. اپنی ساری زندگی کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور حضور کے طریقے کے لیے وقف کر دینا یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے. اور صرف اپنے آپ کو وقف نہ کر دینا بلکہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کے حبیب کے دین کے لیے وقف کر دینا یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ دعوت اسلامی الحمدللہ بڑے پیارے اسلامی بھائی ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے، اللہ ہم سب کو اتفاق دے. آج کی یہ عظیم الشان محفل پاک اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے اس پیارے محمد عظیم بھائی کو اللہ تعالیٰ اس محفل، جتنی سوانی یہ محفل ہے، جتنی پیاری یہ محفل ہے، جتنی وجدانی یہ محفل ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقہ سے اس گھر کے اندر رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے. دونوں میاں بیوی کو، سب رشتہ داروں کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے. جن بھائیوں کو کچھ اختلافات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر بھی اپنے حبیب کی محبت پیدا فرمائے. اصل بات بنے گی، یاد رکھنا، اصل بات اسی وقت بنے گی جب حضور سے محبت پیدا ہو جائے گی. اگر حضور سے محبت نہیں ہے تو پھر یہ سارے کام فضول ہیں. اور اگر ایسی محفلوں کا انعقاد کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ محفلیں اسی وقت قبول ہوں گی جب دل کے اندر اخلاص ہوگا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اخلاص نہیں ہے، دکھاوا ہے. لوگ کہیں گے بڑا اہتمام کیا تھا، لوگ کہیں تھے کہ اس نے تو بڑا خرچہ کر دیا ہے، تو پھر وہ خرچہ ہی ہوگا، باقی کام نہیں ہوگا. تو میری دعا ہے کہ جہاں پر بھی یہ محفلیں ہوں، اللہ تعالیٰ جو محفل کرنے والے ہیں، کرانے والے ہیں، نعت شریف پڑھنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.